ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی سورہ بقرہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ ناظرین اکرام، قرآن کے ایک معنی جمع کرنے والی کتاب کے بھی ہیں، یعنی وہ کتاب جس نے ساری بنِ نوع انسانی کو ایک دین اسلام پر جمع کر دیا۔ قرآن کا ایک اور نام فرقان ہے، یعنی فرق کرنے والا، مومن اور کافر میں فرق کرنے والا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا، نیکی اور برائی میں فرق کرنے والا، حرام اور حلال میں فرق کرنے والا۔ ناظرین اکرام، رمضان کے روزوں کا مقصد صرف عبادت اور تقوی کی تربیت دینا ہی نہیں ہے، بلکہ اس عظیم الشان نعمت ہدایت یعنی قرآن مجید کے عطا کیے جانے پر رب کائنات کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ ایک دانشمند شخص کے لیے کسی نعمت کی شکر گزاری اور کسی احسان کے اعتراف کی بہترین صورت اگر ہو سکتی ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس مقصد کی تکمیل کے لیے زیادہ سے زیادہ تیار کرے، وہ مقصد جس کے لیے کہ عطا کرنے والے نے وہ نعمت عطا کی ہے۔ قرآن کریم ہمیں اس لیے عطا فرمایا گیا کہ ہم اللہ عز و جل کی رضا کا راستہ خود بھی اس کو اختیار کریں اور دنیا کو بھی اس راستے پر چلانے کی کوشش کریں۔ رمضان المبارک کی سعی، اس کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی رحمت نعمت قرآن ہے۔ اس عطائے رب جلیل پر ہم جس قدر خوشیاں منائیں کم ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ عز و جل بڑا رحیم ہے اور قرآن کریم اس کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ ہم مسلمان بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ عز و جل نے یہ نعمت میرے اور آپ کے سپرد فرمائی ہے۔ دنیا کی کوئی نعمت قرآن کے برابر ہو ہی نہیں سکتی، لیکن ناظرین اکرام، برا نہ مانیے گا، قرآن سے ہمارا تعلق بس واجبی سا ہی رہ گیا ہے۔ ہم قرآن کو پڑھتے ضرور ہیں لیکن قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ ہم مسلمان بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ عز و جل نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی، لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ یہ بھی بڑی ہی بدنصیبی کی بات ہے کہ ہم نے اس نعمت کی قدر نہ جانی۔ ہم نہیں جانتے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ قرآن کس طرح ہمارے لیے راہ ہدایت بن سکتا ہے۔ ہم تو جنت کے لالچ میں محض اجر و ثواب کی خاطر کبھی کبھار اسے پڑھ لیتے اور بس۔ ہمارا اور قرآن کا ایک بڑا ہی رسمی سا تعلق باقی رہ گیا ہے۔ جہری نمازوں میں بھی ہم امام کے پیچھے گونگے بہرے بنے کھڑے رہتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ شاہ ارض السماوات ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہم بس ایک ہی بات جانتے ہیں کہ قرآن کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس طرح ہم نے قرآن کو محض ثواب کی کتاب بنا لیا ہے، جبکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ ثواب تو ایک بائی پروڈکٹ ہے جو قرآن کے پڑھنے پر ہمیں ملنا ہی ملنا ہے۔ ہمیں قرآن کو ہدایت کی کتاب بنانا ہے، اور اسے ہدایت کی کتاب تبھی بنا پائیں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ اس مرتبہ ابھی سے
یعنی شعبان کے مہینے سے ہی اس کتاب حکیم کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیجیے۔ یہ کتاب یقین جانیے آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر غور و فکر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر تدبر اور تفکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں کو قرآن کے سانچے میں ڈھال دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔